سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين آمين ثم آمين يا غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد جو سورہ اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ تکاثر سورہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ سورہ عصر کرائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ تکاثر اور سورہ عصر یہ سب صورتیں جو ہیں یک کے بعد دیگرے جو ہیں سورہ تکاثر پھر سورہ عصر اس کے بعد سورہ ہم نے حمزہ کیا تھا یہ سب صورتیں ایک سے جڑی ہوئی ہیں سب کا سبجیکٹ اس سے جڑا ہوا ہے اور سورہ عصر میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کے قسم کھاتے ہوئے فرما دیا کہ ہر وہ انسان خسارے میں ہے اور وہ کون انسان خسارے میں ہے اس کا ذکر سورہ تکاثر میں الحاکم التکاثر کی جوڑا سورہ ہے اور کیا خوب امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کی جو تکاثر کا جو شروعات ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو جو بارے میں تھوڑا سا لکھا ہے کہ اس کی انٹروڈکشن کرانے کے لیے سورہ کی سورہ تکاثر کی تو سورۃ التکاثر کے مکی سورہ ہے اس کے بارے میں لکھتے ہیں جیسے امین حسن اصلاحی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ان لوگوں کو متنبع فرمایا جنہوں نے ساری عمر اس جد و جہد میں کھپا دی کہ مال اور دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں بڑی ٹھہر ٹھہر کے اسی لیے پڑھ رہی ہوں کہ بڑے ورڈز آپ دیکھیں اور اپنی آج کل کی ہم سب پوری دنیا اس وقت جو آج کا جو دجال ہے وہ مالی تو ہے اور اس دجال اس دھوکے کے پیچھے ساری دنیا پاگل ہے دیوانی ہے اور حلال ذرائع تو ایک طرف حرام جو ریسورسز ہیں ان سے بس وہ مال اکٹھا کرنے کی دھن میں مگن ہے تو یہ سورہ اب ہم پڑھیں بڑی اہم سورہ ہے اور وہی جو میرا ٹارگیٹڈ ایم ہے کہ ہم جب آج جمعرات کی جو کلاس ہو رہی ہے کہ ہم انہی صورتوں کو اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں آخری پارے کی جو چھوٹی یہ صورتیں ہیں اور تو ہماری نمازیں جو ہیں انہی صورتوں سے سجی ہوئی ہیں لیکن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہماری نمازوں کا اسی لیے ہم پر اثر نہیں ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ان صورتوں میں کیا پڑھتے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے تو اسی لیے میرا یہ ٹارگیٹڈ تھا کہ اگر چلے آپ سب چاہتے ہیں کہ کلاس اور ہو اور آپ سب اس میں دلچسپی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دلچسپی ہے کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں شوق ہے شوق ہوتا ہے تو بات آگے بڑھتی شوق ہی نہ ہو تو زبردستی آپ نہیں کسی کو سنا سکتے نہ سکھا سکتے تو شوق ہے ہم چاہتے ہیں کرنا ہم سیکھنا چاہتے ہیں اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہتے ہیں ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں تب تو بالکل آپ سیکھیں گے اور ہماری کلاس انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی تو پیچھے سے سورہ ناس سے ہم اسی لیے چلے کیونکہ یہی صورتیں جو ہیں پڑھی جاتی ہیں نمازوں کے اندر اب آج ہم لوگ سورہ عصر کے بعد آج پہنچے سورہ تکاثر پر بہت اہم سورہ ہے اور آج کل کے دور کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں کھا کر والعصر تو زمانہ کا جو آج کل جو صورتحال ہے کہ بہت ہی زیادہ اس کا زور ہے اور امین حسن اصلاحی صاحب نے صحیح لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں ان لوگوں کو متنبع فرمایا جنہوں نے ساری عمر اس جد و جہد میں کھپا دی کہ مال اور دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں ان کا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو جائے کاروباری میدان میں کوئی ان کا حریف نہ رہے کاروباری میدان میں کوئی ان کا حریف نہ رہے معیار زندگی کی مسابقت میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں
بس یہی مقابلہ چل رہا ہے معیار زندگی کی کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں، اور اسی تگدو میں ان کی زندگی ختم ہو گئی، حتیٰ زرتم المقابر والی بات آ گئی۔ یعنی اس بات پر غور کرنے کی انہیں کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آگے ایک یقینی مرحلہ یعنی حساب کتاب کا مرحلہ اور جزا و سزا کا مرحلہ بھی آنے والا ہے، اور اس سے بے پرواہ ہو کے انہوں نے پوری زندگی گزاری۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ پرسش ہونی ہے، اللہ ان سے سوال کرے گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا وہ کس راستے سے، یعنی کیا اس کے ریسورسز تھے جن سے اس نے حاصل کیا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے بعد اس نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ یہ میں آپ کو بہت دفعہ یہ حدیث مبارکہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، جب تک تو 5 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے قدم نہیں لا سکے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تجھے جو میں عمر دی تھی وہ تو نے کیسے کہاں خرچ کی، مطلب عمر کہاں کس طرح گزارتا ہے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اب ہم اگر قرآن پڑھنا سیکھنا سکھانا الحمدللہ ان مشاغل میں مصروف رہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر ان مشاغل سے ہٹ کے زندگیاں گزاری تو پھر سوال جواب تو دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تب پوچھے کا پہلا سوال یہی ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے ایک سوال جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، یعنی ریسورسز کیا تھے تیرے، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ تیسرا یہ ہوگا کہ پھر تو نے اس مال کو حاصل کرنے کے بعد خرچ کہاں کیا، تو جو کچھ تو نے حاصل کیا کس راستے سے حاصل کیا اور کس راہ میں صرف کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی تجھے قوتیں صلاحیتیں نعمتیں عطا فرمائی تھیں اس کو تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کتنا خرچ کیا، یعنی شیطان کی خوشنودی میں خرچ کرتا رہا یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں تو نے اس کو استعمال کیا۔ تو یہ بڑی انہوں نے اچھی سی انٹروڈکشن میں دیا ہے، یہ جملے ان کے بڑے خوبصورت تھے، اسی لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ میری عادت ہے کہ جن تفاسیر سے میں ساری فائدے اٹھاتی ہوں ان تفاسیر کی محنت تو ان مفسروں کی ہے جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، تو ہر کلاس لینے والی کو میں یہ کہوں گی، چاہے وہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی ہو، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، میری یہ اپنی سوچ ہے کہ بتانا چاہیے عام پبلک کو کہ یہ جو ان کا سورس آف انفارمیشن ہے وہ کہاں سے ہے، اور وہ کس کی سورس آف انفارمیشن سے فائدہ اٹھا رہی ہیں یا اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہاں ان لوگوں کی جو انہوں نے محنت کی، جن کی پوری پوری زندگیاں گزر گئیں ان تفاسیر کو تفسیر کرنے میں، ان کی بہرحال ان کو تھوڑا سا تو ان کا ذکر نام لینا چاہیے کہ بیچاروں نے بڑی محنت کی ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اس محنت کا جو ذکر کریں، ان کا نام لیں، اور تیسری بات یہی ان کا ریوارڈ ہے کہ ہم ان کے لیے نہ صرف ان کا نام لیں کہ انہوں نے بڑی محنتیں کی، دوسری بات ان کے لیے دعائے خیر کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بہترین اجر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے اوپر بہترین اجر اپنا طرف سے نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ بڑی محنتیں انہوں نے کی ہیں، میں جب پڑھتی ہوں یہ تفاسیر تو میں سوچتی ہوں کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنی محنتیں کی اور ہمارے لیے بڑی آسانیاں کر دی۔ ہم تو ان تفاسیر کو، ہمارا تو کام بس یہ ہے کہ تھوڑا جب اتنا مال ہم ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں تو تھوڑا سا ان تفسیروں کو اگر خرید لیں اور جب ان کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، کتنی محنت کی ان لوگوں نے۔ یہ جو آیت ہے الہاکم التکاثر، اس کے بارے میں امام مودودی صاحب تفہیم میں لکھ رہے ہیں کہ اس سورہ کے اندر لوگوں کو ان کی دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا۔ یہ تفہیم کے الفاظ ہیں کہ دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال اور دولت اور دنیاوی فائدے اور لذتیں اور جاہ و اقتدار یعنی اسٹیٹس حاصل کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے، بس یہی مقابلہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کا یہ ہے تو میرا یہ ہو، بس یہی مقابلہ ہو رہا ہے بس، اور انہی چیزوں کے حصول کو پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، یعنی بس یہی چیزیں حاصل کرنے کے اس کے اوپر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہم نے پارٹی کر لی، ان کو پارٹی کر لی، اور وہ آج ہمارے گھر میں آئے، ہم نے اتنے کھانے بنا کے ان کے آگے رکھے، لوگوں نے آ کے ہمارے گھر کو دیکھا اور وہ حسرت میں مبتلا ہوئے، پھر وہ اس دوڑ میں بھی لگے رہے، بس یہی صورتحال ہے۔ اور اس ایک فکر نے ان کو اس قدر، بلکہ میں افسوس کے ساتھ ایک جملہ یہاں پہ اپنی طرف سے بڑھا دوں گی، اب تو شادی بیاہ میں یہی دوڑ لگی ہے پروفیشنل، اور داماد کتنا پڑھا ہوا ہے اور کتنا کما رہا ہے، یا بہو جو ہے وہ کتنی پروفیشنل ہے اور کیا ڈگری ہے، بس یہ بھی ایک دوڑ لگ گئی ہے، یہ بھی ایک آج کی دوڑ میں یہ بھی ایک چیز شامل ہو گئی ہے۔
اور اسی لیے پھر مسائل کے بھی ہم نے اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنے مسائل ہم نے خود اپنے لیے یہ سیلف کریٹڈ کہیں گے پرابلمس ہیں جو ہم نے اپنے لیے خود خود کیے ہیں، اور پھر آج پھر پریشان بھی ہیں، اور پریشانی کا پریشان ہے نہیں کہوں گی بلکہ کہوں گی پریشانی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں پریشان ہیں کہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو انہی چیزوں کے حصول پر فخر کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس ایک فکر نے یعنی دنیا پرستی کا جو فکر ہے، بس دنیا اللہ کمت تکاثر، بس اسی ایک فکر نے ان کو اس قدر منہمک کر دیا ہے کہ انہیں اس سے اوپر یعنی اور کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کے برے انجام پر متنبہ کرنے کے بعد لوگوں کو اللہ نے فرما دیا کہ یہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اور تم یہاں بے فکری سے سمیٹ رہے ہو، یہ محض نعمتیں نہیں ہیں بلکہ تمہاری آزمائش کا سامان ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں تم کو آخرت میں جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی جتنی نعمتیں سمیٹ رہے ہو، اپنا قیمتی وقت ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگا رہے ہو، تو تمہیں آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو اس سورہ جو ہے اس کی چوٹ نہایت گہرے اثرات کی حامل ہے۔ یہ ایسے شخص کی آواز ہے جو ایک اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر پوری قوت سے چیخ چیخ کر لوگوں کو خطرے سے آگاہ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے جو سوئے پڑے ہیں، بالکل ہی غافل ہیں، اور غافل ہی نہیں مدہوش ہو چکے ہیں، اتنے مدہوش ہیں کہ ان کو کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، بالکل مدہوشی میں ہیں۔ تو ان کو وہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے، اے حالت مدہوشی میں سرپٹ دوڑنے والوں، دنیاوی ساز اور سامان کی بہتات کی جد و جہد کرنے والوں، تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گڑھے میں جانے والے ہو، یعنی کہ قبر، جہاں نہ یہ مال ہوگا اور نہ ہی یہ اولاد، نہ فخر ہوگا اور نہ ہی احساس برتری۔ جاگو جاگو، ہوش کے ناخون لو، غور کرو۔ ہر باشعور شخص اگر وہ باشعور ہے اور وہ سوچتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اس سورہ کو سن کر، اللہ تعالیٰ کی اس تنبیہ کو سن کر کچھ تو آخرت کی تیاری میں لگے گا، کچھ تو سوچے گا کہ آخر میں نے قبر کی کیا تیاری کی ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تائید میں آپ کو سورہ تکاثر کی تائید میں آپ کو سورہ حدید کی آیات بتاؤں گی انشاءاللہ۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کو آگے بیان کیا۔ پہلے ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، اس کو دعا کے ساتھ شروع کروں گی کہ ہم اس کو جب نماز میں پڑھیں تو ہم سمجھ کے پڑھیں، یہ ہمیں اندر سے جھجوڑے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے نہایت مہربان اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ پہلا لفظ ہے اللہ، یہ دو سمجھے لفظ ہیں، اللہ اور کم۔ کم یعنی اللہ مجھ سے، اللہ تعالیٰ یہ ڈائریکٹ کانورسیشن ہے نا اللہ کی اپنے بندوں سے، تو کم میں بھی شامل ہے ہوں اور آپ بھی شامل ہیں، اور ہر اس سورہ کو پڑھنے والا اس کم میں شامل ہے، جس سورہ کو پڑھ رہا ہے ہر انسان اس میں شامل ہے کم کے اندر۔ اللہ کم یعنی مجھ سے، آپ سے، تمہیں کہہ کے مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ اللہ جاتی، بہتات، اللہ سوری یہ تو تکاثر کے معنی، اللہ اس نے غافل کیا، یہ لہاؤن سے ہے لفظ، لہو اس کا ہم کہیں گے کہ اس کا جو اصل میں مادہ جو ہے وہ لو ہے، لام ہا وا، اور لو کے اصل معنی غفلت کے ہیں۔ لو کے اصل معنی غفلت کے ہیں۔ ہا کے معنی غافل، اس نے غافل کیا، فریب میں مبتلا رکھنے کے ہیں۔ مراد کسی ایسے کام میں، کسی ایسی شغل میں اتنا انسان مشغول ہو جائے، اتنی اس کی دلچسپی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر دوسری تمام اہم ترین چیزوں سے غافل ہو جائے۔ اب الہا کے ساتھ کم لگا ہوا ہے، مراد کہ کسی بھی ایسی غافل کرنے والی چیز
نے تم کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیا، اتنا تم اس میں مشغول ہو گئے، تمہارے اندر اتنی اس کی جو تھی دلچسپی بڑھ گئی کہ تمہیں کسی اور چیز کا جو اس سے زیادہ مطلب اہم تر ہے، مور امپورٹنٹ اس کے سے ہے، ہوش تمہیں باقی ہی نہیں رہا، اور تم اسی کی دھن میں اتنے لگے رہے، اسی کی فکر میں تم اتنے لگے رہے کہ تم بالکل ہی غافل ہو گئے۔ تو الہاکم کا مطلب امید ہے سمجھ میں آئے ہو کہ یہ دو ورڈز ہیں، الہا اور کم۔ تو الہا غافل کیا، کم تمہیں، اور یہ میں بھی آپ کو بتا دیا کہ الہا لہو سے، اور عربی زبان میں یہ لفظ کا لفظ ہر اس شغل کے لیے، ہر اس کام کے لیے جس میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اس میں اتنی اس کی دلچسپی بڑھ جائے کہ وہ دوسری تمام اہم تر چیزوں سے غافل ہو جائے، اس کے لیے الہا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تکاثر آگے ہے، تکاثر کثرت سے، زیادتی، کثرت، یعنی آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ لوگ زیادہ زیادہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بس اسی فکر میں ہے کہ اس دوسرے کے اوپر نظر رکھو کہ وہ کتنا ہے، کیا کر رہا ہے، کسی بھی معاملے میں، گھر در مال اسٹیٹس، کسی اولاد کے معاملے میں، ہر چیز اس میں لے لیجیے، ہر فیلڈ کو، اور اس میں بس اسی فکر میں ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں لوگ، کوشش کر رہے ہیں، بس اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اور واقعتاً مودودی صاحب نے تفہیم میں تکاثر کے جو 3 معنی دیے اس میں سے یہ بھی نظر آتا ہے، یہ بات بھی نظر آتی ہے، یہ اس میں جو بات کہنے جا رہی ہوں معذرت کے ساتھ، کہ ہمیں آخر کیوں دوسروں کے بارے میں اتنا تجسس اور ٹو رہتا ہے۔ یہ چیز اخلاقی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اخلاقیات کی تعمیر جب کی گئی مدینہ کی اسٹیٹ میں، اسلامک اسٹیٹ میں، تو سورہ حجرات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اخلاقی جو تعلیمات عطا فرمائی مسلمانوں کو، اس میں ایک اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ دوسروں کے تہمے نہیں لگو، تجسس نہیں کرو، کیونکہ تجسس کرنے سے اگر انسان غور کرے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ایک تو وہ غیر اخلاقی حرکت میں مبتلا ہے، نمبر 2 وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، رب کا حکم ہے، آقا کا حکم ہے، اور ہم آقا کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تجسس نہیں کرو، ہم تجسس میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ اس میں اپنا نقصان، جیسے میں نے کہا، وہ یہ ہے کہ جب ہم ہر وقت دوسروں کی فکر میں رہیں گے، مثلا کیا پکائے گھر میں، اب کسی گھر میں بریانی پکی، ہمارے گھر میں دال پکی، اب اسی پہ حسرت شروع ہوگی کہ ہم دال کھا رہے ہیں، وہ بریانی کھا رہے ہیں، مثلا ایک مثال دے کے سمجھا رہی ہوں۔ اب دوسرے کے گھر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گھر میں یہ جو آج کل ہو گئی ہے کہ گھر خریدا تو گھر خریدنے کے بعد گھر میں ایک پارٹی ضرور ہوگی، اور پھر سارے لوگ جائیں گے اس میں، ایک پارٹی کا اس سے بڑی لغزیات بھی ہوئی ہیں، تو گفٹ لے کے جائیں گے، اور پھر وہ گفٹ جو ہے وہ ایک لازم اور ملزوم چیز سمجھ لی گئی ہے، کسی گھر میں جانا اور گفٹ لے کے جانا، اور پھر اس کے بعد پھر اس گھر کو گھوم گھوم کے دیکھنا، پھر اپنے گھر کو پھر آ کے حسرت کی نگاہ سے دیکھنا کہ ہمارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں جو ان کے پاس ہے، اس میں سامان سے لے کے گھر کی، اسی لیے گھر لینے کے بعد گھر کو نئے سامان سے بھی بھرا جاتا ہے، تاکہ وہ جو ہے وہ بازار تو سجا ہوا ہے، آپ نے کبھی بازار کو پسند نہیں فرمایا، بازار سے چیزوں کو لا کے، چاہے وہ اب اللہ رحم کرے آج کل تو کریڈٹ کارڈ کا دورہ ہے، کریڈٹ کارڈ کے اوپر چیزوں کی خریداری کر لی گئی اور لا کے گھر کو بھر لیا گیا، پھر ایک پارٹی رکھی گئی، لوگ آئے، لوگوں نے حسرت اس کو دیکھا، تو یہ بالکل صحیح لکھا ہے مودودی صاحب نے، یہ وہ مفسر ہیں کہ جن کے بارے میں ایک شعر علامہ نے جو کہا، جو مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو ایسی یہ دیداور لوگ تھے، صاحب بصیرت لوگ تھے، جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، اور بڑی محنت کر کے انہوں نے ان صورتوں کو لیا اور ان کی تفاسیر لکھی، جو آج ہم یہ حلوہ کھا رہے ہیں اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو بد نصیبی ہے کہ یہ حلوے ہمارے درمیان موجود ہیں، تب بھی ہم ان کو نہ پڑھیں اور نہ سمجھیں، اور اپنی عادات کی اصلاح نہ کریں، اور اپنی آخرت کی فکر نہ کریں، تو اس سے بڑھ کے بد نصیبی کچھ بھی نہیں۔ تو تکاثر کثرت سے ہے، اور اس کے 3 معنی ہیں۔ ایک کہ آدمی، نمبر 1 آدمی زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، بس رات دن اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ابا بھی جاب کر رہے ہیں، اماں بھی جاب کر رہی ہیں، بیٹی بھی جاب کر رہی ہیں، بیٹا بھی جاب کر رہا ہے، بس ہر آدمی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کثرت سے بس مال اکٹھا کرتے رہے۔ نمبر 2
کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں. بالکل جو بھی میں آپ کو مثالیں دے رہی تھی بالکل ایسا ہی ہو گیا ہے. بس یہی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اس کا ایسا ہے تو میرا ایسا ہو. اچھا اس نے اپنے بیٹے کی شادی یہاں کی ہے ایسی فیملی میں کی ہے, لڑکی اتنی پڑھی لکھی ہے تو ہماری اتنی ہو. آخر یہ کوشچن ہم کیوں کسی سے کرتے ہیں کہ آپ کی بہو نے کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ کیوں سوال یہ بھی ایک غلط کوشچن ہے کہ بہو نے کیا پڑھا ہے یا بیٹے کی تعلیم کیا ہے, ڈگری کیا ہے آپ کے بیٹے کی. یہ سب پرسنل کوشچنس ہوتے ہیں, پرائیویسی کی باتیں ہوتی ہیں. آخر ہم یہ سب کوشچنس کیوں کرتے ہیں؟ یہ غیر اخلاقی کوشچنس ہیں. پھر آگے بڑھ کے اس سے پھر کوشچن ہوتا ہے کہ کیا اسٹیٹس ہے, کیا نوکری ملی, کس ادارے میں کام کر رہا ہے, کتنے ڈالر کما رہا ہے, یا بیٹی کہاں کام کر رہی ہے. نہیں, یہ ہم لوگ فخر اور غرور بتانا کہ یہ ڈگری حاصل کی ہے, یہاں پڑھ رہے ہیں, یہاں سے ڈگری حاصل کی ہے. ایون یہاں تو یہ حال ہو گیا کہ اب تو یونیورسٹیز تک کا نام لیا جاتا ہے کہ ہم نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہے. اس یونیورسٹی سے پڑھا ہے تو ڈی ہو گئے, گریڈ پر آ گئے. اس سے پڑھا ہے تو اے گریڈ ہوگا. یعنی یہ صورتحال ہے آج ہماری. اتنی ہمارے اخلاقی طور پہ ہم گر چکے ہیں. یقین کریں میں یہ بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں تو میرے دل اندر سے روتا ہے کہ ہم کس معاشرے میں زندہ ہیں, کیسی سوسائٹی ہمارے ارد گرد, ہم کن لوگوں میں زندہ ہیں, ہم کن لوگوں کے ساتھ سانس لے رہے ہیں. اتنا مقابلہ. اور ہمیں اور پھر یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں, یعنی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے جن کے پاس اللہ کی ایک خزانہ, ایک ایسا خزانہ یعنی کتاب اللہ قرآن پاک جن کے درمیان موجود ہے, علم حقیقی, ان کی یہ صورتحال ہے. یہاں ہمارے اخلاقیات کی یہ کنڈیشن ہے. یہ بہت ہی بری صورتحال ہے, بہت ہی برے حالات ہیں اس وقت ہمارے, ہم لوگ جس مقام پہ کھڑے. کثرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا. اور تیسرا انہوں نے دیا ہے مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں, آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں تفہیم القرآن ہے, حاشیہ 1 میں سے میں پڑھ رہی ہوں سورۃ التکاثر کی حاشیہ 1 کہ نمبر 3, لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے. یہی ہوتا ہے. ایک تو قیمتی وقت کا ہمیں احساس ہی نہیں کہ ایک ایک لمحہ والا اثر, ہر لمحہ جو گزر گیا, ہر سیکنڈ جو گزر گیا وہ پاسٹ ہو گیا. ہمیں اس پاسٹ جو چلے گئے منٹ, لمحے, سیکنڈ, اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور فیوچر کا جبکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اچھی طرح کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمیں ملیں گے کہ بھی نہیں آنے والا وقت. فیوچر میں جو ہے صرف حال, یعنی یہ پریزنٹ جو وقت ہے یہ میرے اختیار میں. اب اس میں خالی فون کے نمبر ملاؤں اور ہر ایک کی اس کی کنڈیشن پوچھوں کہ اس کے گھر میں کیا صورتحال ہے, اس کے بیٹا یا بیٹی کی کیا صورتحال ہے, اس کے گھر کی کیا صورتحال ہے, اس کے شوہر کی کیا صورتحال ہے, بلکہ صرف اسی کے گھر کی نہیں بلکہ اس کی امیڈیٹ جو ریلیشنز ہیں اور دوسرے ریلیٹیوز ہیں ان سب کی بھی خیر ہو, ہر وقت پوچھتے رہنا. اور ایک جملہ مجھے بہت برا لگتا, معذرت کے ساتھ بات کہوں گی, نئی تازی سنائیں. نئی تازی کیا لفظ ہوتا ہے؟ کس کی نئی تازی سننا چاہتا ہے انسان؟ کیا سننا چاہتا ہے انسان؟ ہمارا اخلاق اس حد تک گر چکا ہے, ہم ہر وقت نئی تازی کی خبر کے چکروں میں رہتے ہیں. ارے اپنی فکر کرو بھائی, اپنی بھی بہت فکر کر لینا ہی بڑی بات ہے. ہر انسان زندگی میں جو زندہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, گھر کے اندر ہیں, اپنے ساتھ ہیں, اپنی لائف میں, اپنی فیملی میں, اسی کی فکر کر لو. وہی وقت تمہارے لیے بہت تھوڑا ہے. وہ جا کے تم ساری دنیا کے لیے کوشچن کرتے پھرتے ہو, اس سے کیا حاصل ہے؟ قیمتی وقت کا ضیاع کرنا. اور اس ایک ایک لمحے کا آخر میں کیا فرمایا, اے ابن آدم, جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے لے گا اللہ کی بارگاہ سے اپنے قدم نہیں لا سکے. ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا. یہ حدیث بہت کامن حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اور بہت دفعہ آپ نے بھی سنی ہوگی, لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ یہ جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے, یہ امانت ہے, اس کی اب ہمیں اللہ کو جواب دہی کرنی ہے. ہم اس کو کہاں ضائع کرتے ہیں؟ ہم ساری دنیا کی فکر میں رہتے ہیں, ہر ایک کی فکر کریں گے, ہر ایک کے بارے میں کوشچنس کریں گے, پوچھیں گے, اور جب وہ باتیں پتہ چل جائیں گے اس میں کچھ اپنے طرف سے بھی نمک مسالہ لگائیں گے, مرچ مسالہ. یہ صورتحال. اور پھر اس کو آگے دوسری طرف بھی بڑھائیں گے, پھر فوراً دوسرا جھٹ سے دوسرا نمبر ملا ہے, پھر وہاں تک پہنچایا, پھر وہاں سے پہنچا کے وہ تیسرا نمبر ملا, پھر وہاں پہنچایا. تو یہ تو صورتحال ہے. ہم لوگ وقت کی قدر ہی نہیں کرتے, اپنے وقت کو ہم اس طرح ضائع کرتے ہیں. یہی بات مودودی صاحب نے یہاں پہ لکھی ہے
کہ تکاثر کے یعنی اتنی یہ اہم سورہ ہے، اور ہم یقیناً اس کو میں امید کرتی ہوں کہ اس کو یقیناً آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگی زبانی جتنے میرے لسنرز ہیں، اور اس کو ہم نمازوں میں پڑھتے بھی ہوں گے. لیکن میرا ایک کوشچن ہے کہ کیا ہم نے اس کو کبھی بھی غور و فکر کر کے پڑھا ہے؟ آج ہم بس اس کو رٹو توتے کی طرح نماز کا اللہ اکبر کہیں گے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ کو متقاصر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، بس پڑھ دیں ختم، ذرا تک ٹھہریں گے نہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہ میں آپ کو بتا دوں صحیح حدیث ہے کہ یہ بھی ایک خرابی آ گئی ہے. امام سے لے کے میں سب کی بات کروں گی جو امامت کرتے ہیں مساجد کے اندر، وہاں سے لے کے ہر طرف کی کہانی یہی ہے کہ جملوں کو قطع کر کے لوگ نہیں پڑھتے، آیات کو قطع کر کے نہیں پڑھتے، آیات کو ملا کے پڑھ دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مظاہرہ کیا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ٹھہرنا بھی نہیں، بلکہ بعض جگہ تو آیت پر بھی نہیں ٹھہرتے، وہ ملا دیتے ہیں حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون. یہ صورتحال نہیں. نمبر ایک، آیات پہ ٹھہرنا نہیں اور آیات کو ملا کے پڑھ دینا، قطع کر کے نہیں پڑھنا. یا وسلم کی سنت سے بالکل خلاف ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے بالکل خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے ساتھی صحابہ کرام سے انہوں نے پورا کاپی کیا کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، اور یہ حکم بھی ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا قرآن. آیات کو جب ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تبھی تو اس کے معنی پہ غور و فکر کریں گے. اب جیسے اگر آج ظہر کی نماز میں آپ اس سورہ کو پڑھتی ہیں تو آپ پڑھیں گی، اس کو آج آپ سمجھ بھی رہی ہیں سورہ کو، تو آپ پڑھیں گے الہاکم التکاثر. اب یہاں پہ الہاکم التکاثر جب سمجھ لیا تو تھوڑا ٹھہریں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ یہ کیا چیز ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ مال، اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، پھر حسب نسب، میرا خاندان اعلیٰ اور اونچا، اس کا خاندان نیچا گرا ہوا، حسب نسب یعنی اس پر تفاخر، بس اسی میں زندگی گزر رہی ہے. تو ہم ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم نے زندگی بھر اس سورہ کو پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھتے ہوں گے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہا ہے. جب بھی ہمارے اندر درستگی آئی نہیں، ہمارے اخلاقیات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی سدھر ہی نہیں رہا ہمارے اخلاق، ہم ویسے کے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان بے شک نماز تمہیں فحشا اور منکرات سے روکتی ہے. ہم فحش سمجھتے ہیں کوئی ننگا گھوم رہا ہے تو یہ فحش کام کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ہر وقت دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہنا یہ بھی فحش کام ہے. ہم لوگ فحش کے معنی ہی نہیں جانتے. فحش کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں. یہ فحش میں شامل ہے کہ ہر وقت دوسروں کی پرائیویسی میں، دوسروں کے جو ایک پردہ گرا ہوا اس کی زندگی میں، اس پردے کو ہٹا کے اس کے اندر جھانکتے رہنا، اس کو دیکھتے رہنا، یہ فحش کام. نماز پڑھ کے اٹھے اور پھر بھی یہی کام کر رہے ہیں تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ تو سوال کیا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عبادات نماز، روزہ، حج و عمرہ قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو جس عبادت کرنے کے بعد، یعنی جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، جو حلال حرام کا فرق سمجھایا، اگر تو تم وہ کر رہے ہو تو اس کا مطلب تمہاری عبادات قبول ہو رہی ہیں، اور اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب عبادات قبول نہیں ہو رہی ہیں. تو بالکل سادہ سی ایک ہمیں فارمولہ دے دیا گیا ہے، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا. اگر تو ہمارے اندر یہ ساری اخلاقیات جو اللہ نے حکم دیا اس کو ہم پورا کر رہے ہیں، حرام سے بچے ہوئے ہیں، حلال کے اندر ہم جو ہے وہ زندگی اپنی گزار رہے ہیں، جس کو اللہ نے جو طریقہ زندگی ہمیں عطا فرمایا اس کے مطابق، اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ ان عبادات کا ہم پر اثر ہو رہا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ قبول ہو رہی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ہم ساری فحشا و منکرات کے جتنی بھی چیزیں ان میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بس ضائع ہی کر رہے ہیں اپنے قیمتی وقت کو. عبادات اگر کر بھی رہے تو بھی ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے. آمین ثم آمین.
تو یہ 3 باتیں تکاثر کی انہوں نے دی ہیں مودودی صاحب نے. نمبر 1 کہ آدمی زیادہ زیادہ کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرے. نمبر 2 لوگ کثرت کے حصول میں اس سے بڑھ جانے کی کوشش کریں. اور تیسرے یہ کہ لوگ اس کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کثرت حاصل ہے. اور یہی چیز جو ہے سورہ حدید کی آپ آیت اس سے ملا لیجئے گا. سورہ حدید کی میں آپ کو آیت نمبر بتا دیتی ہوں, آپ اس کو خود بالکل پڑھیے. سورہ حدید بھی مدنی سورہ ہے اور یہ سورۃ التکاثر ہے, مکی سورہ ہے. سورہ حدید کے اندر جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20, اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 سورہ حدید 27 پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اعلموا, بڑی اہم آیت ہے اور بڑی خوبصورت ہے. شروع بھی ہوتی ہے اعلموا, خوب جان لو, یعنی یہ خوب جان لو, الف لگا ہوا ہے, سپرلیٹو بن گیا, خوب جان رکھو, یعنی یہ بڑی اہم بات ہے, اس کو اچھی طرح تم لوگ سمجھ لو, جان لو. کیا جان لو خوب اچھی طرح؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو, دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا, وزینہ اور زینت, وتفاخر بینکم اور آپس میں فخر اور غرور, یہ تو کام کر رہے ہیں, فخر اور غرور. وتکاثر فی الاموال والاولاد, اور کثرت سے مال اور اولاد میں اپنے آپ کو, بس اسی کا ہو رہا ہے مقابلہ. تکاثر فی الاموال والاولاد, اس 4 باتیں آ گئیں. زینت ہے دنیا کی زندگی, دنیا کی, پہلے تو دنیا کے بارے میں بتلایا گیا کہ دنیا کی زندگی صرف کیا ہے, لعب, لہو اور زینہ, کھیل تماشا. صحیح تو کہا تھا شیکسپیئر نے کہ یہ دنیا کیا ہے, ورلڈ از جسٹ لائک اے اسٹیج, کیریکٹرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور اپنا رول پلے کر کے چلے جا رہے ہیں, اور ایسا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سا رول پلے کر رہے ہیں اور کیسا پلے کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے والا یا اللہ کو ناراض کرنے والا. تو لعب, لہو و زینہ, کھیل تماشا اور زینت, ایسا ہی ہو گیا. اور آج کل کی مٹیریل ہم جس دور میں ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک میں کہتی ہوں دور ہے. اس میں تو صرف مقابلہ ہی مقابلہ ہے. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد, یعنی صرف مقابلہ ہو رہا ہے. مختلف زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں مقابلہ ہی تو ہو رہا ہے, ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ہر آدمی اس دوڑ میں دوڑا چلا جا رہا ہے, دوڑا چلا جا رہا ہے, دوڑا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سورہ الحدید کی آیت میں آگے اس ایک آیت میں, آیت نمبر 20 میں, اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کی زندگی اور انسانوں کا اس دنیا کی زندگی کے اندر تو صرف بظاہر کھیل اور تماشا ہے, ایک اسٹیج ہے, اسی کو اصل سمجھ کر اس کے اندر خالی فخر اور غرور اور مال اور اولاد کی کثرت میں بس اپنا قیمتی وقت لگا رہا ہے, بھول گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسا آگے اسی ایک آیت میں دے دیا کہ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے, پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو, پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. اور آخرت میں سخت عذاب, یعنی اللہ نے تمہیں وقت دیا تھا آخرت بنانے کے لیے, تو تم نے کیا کیا, اس مال کو اکٹھا کرنے میں اپنا سارا وقت ضائع کیا, تو یہ تو چورا چورا ہو جاتی ہے. بظاہر تمہیں دیکھنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن یہ کیا ہے, یہ تو فانی ہے, ختم ہو جانے والی کہانی. آخرت میں کیا ہوگا, والعصر ان الانسان لفی خسر, ایسے کیریکٹر والے لوگ خسارے ہی خسارے میں, آخرت میں سخت عذاب. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, لیکن جو جن لوگوں نے اس حقیقت, دنیا کی زندگی کی جو حقیقت اس کو سمجھ لیا اور اس میں 4 صفات اپنا لی. نمبر 1 ایمان لائے, اللہ کو مانا, اس دنیا کی حقیقت کو مانا, آخرت کی حقیقت کو مانا, رسول کی حقیقت کو پہچانا, رسول کی لائی ہوئی کتاب کو پہچانا, اس کے مطابق زندگی کو بسر کیا. عمل الصالحات یعنی کیا ساتھ میں نیک اعمال, یعنی وہ اعمال جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنے میں اپنا قیمتی وقت لگایا. ہر چیز کو, چاہے مال چاہے اولاد, جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں طاقتیں قابلیتیں دی ہیں, سب کو سب اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں خرچ کیا. عمل الصالحات وتواصوا بالحق, یعنی جب خود سمجھ لیا تو پھر دنیا میں رہ کر اپنے ارد گرد سے بہت ہی محبت سے, پیار سے لوگوں کو حق کی تعلیم دی, بتلانے کی کوشش کی کہ تم کس راستے پر ہو, کون سا راستہ حق کا راستہ ہے, کون سا راستہ باطل کا راستہ ہے, کس راستے پہ تم چلے جا رہے ہو, کون سا راستہ تمہیں اللہ سے جوڑے گا اور کون سے راستے تم پہ چلو گے جو شیطانی چیز ہے جس سے تم اللہ سے دور ہو جاؤ گے. تو وتواصوا بالحق, لیکن چونکہ یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے تو وتواصوا بالصبر, صبر. یہ 4 صفات والے لوگ جو ہیں
جو ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 کو پڑھ لیجئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے، یعنی جو ان 4 صفات کے حامل ہوں گے سورہ عصر کے مطابق اللہ کی مغفرت ملے گی، رضامندی ملے گی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یعنی آیت مکمل اس پہ ہو رہی ہے، اے لمو سے شروع ہوئی اور ختم ہو رہی ہے، یہ آیت مکمل ہو رہی ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں. اور پھر اگلی آیت 21 دیکھ لیں سورہ حدود کی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو یعنی ہمیں دوڑ لگانا چاہیے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، ہمیں دوڑ لگانا چاہیے. آج ہم دوڑ کس میں لگا رہے ہیں؟ دنیا کثرت الہاکم التکاثر میں دوڑ لگی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اس قرآن کو پڑھنے کا، ان آیات کو پڑھنے کا، سمجھنے کا فرصت ہی نہیں. اور اگر کوئی بتانا چاہے تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے. اگر کوئی بتلانا چاہے کہ دیکھو، اسی لیے تو وتواصوا بالحق، کیونکہ یہ کام آسان نہیں، تو وتواصوا بالصبر. وہ اچھی نہیں لگتی یہ باتیں، بری لگتی ہیں، اس لیے یہ بہت صبر آزما کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اپنے گھر کے افراد کو اچھی نہیں لگتی، باہر کے لوگوں کو کہاں سے اچھی لگیں گی؟ کون سننا چاہتے ان نصیحت کی باتوں کو؟ کوئی بھی سننا نہیں چاہتا. ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا، اور آج کل کے اس دجالی دور میں ہم لوگ زندہ ہیں. دجل کا معنی ہوتا ہی فریب اور دھوکہ. ہر انسان اس فریب اور دھوکے کا شکار ہے اور دوڑے چلے آ رہا ہے، اسی دوڑ میں ایک لگا ہوا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. صحیح تو لکھا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس آیت کے ضمن میں کہ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں انسان کو اگر بتایا جائے، یعنی اس کی کوئی حد، انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ کوئی حد اس کی معین نہیں ہے. اور عرب کی جاہلیت میں تو لکھتے ہیں سورۃ التکاثر کی اس میں تفسیر میں کہ عرب کی جاہلیت میں تو صرف مال ہی جمع نہیں کرتے تھے، مال ہی کی کثرت کا نہیں تھا، بلکہ ان کو تو اپنی قبیلے کی جو وسعت تھی، کوانٹٹی کا بھی بڑی فکر رہتی تھی، تاکہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ جتنا بڑا ہوگا، جتنے زیادہ افراد ہوں گے تو اس سے زیادہ اس کی حفاظت جو ہوگی، تو اس کی بھی فکر میں رہتے تھے. تو اس لیے دونوں چیزوں میں ہوتے تھے، مال بھی اور اولاد بھی، اس کی دونوں کی کثرت میں لگے رہتے تھے. لیکن آج انہوں نے لکھا کہ آج کا جس موجودہ دور میں ہم زندہ ہیں، اس میں تو خاندانی منصوبہ بندی کے تصور نے اولاد کی کثرت کے رجحان کو ختم کر دیا ہے. یعنی اب ہو گیا کہ اولاد کی کثرت نہیں ہونی چاہیے، بچہ ایک ہی ہو تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی. تو اس جگہ معیار زندگی کا رجحان آ گیا کہ معیار زندگی بس اب بہترین سے بہترین ہو. اور انہوں نے صحیح لکھا ہے، آپ امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن اٹھا لیجئے، اور الہاکم التکاثر جو ان کی یہ سورہ تکاثر کا یہ پہلی آیت ہے، اس کی تفسیر میں انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ یہ اس دور کی عام بیماری ہے. ہر کوئی معیار زندگی کو اونچا سے اونچا، اعلیٰ سے اعلیٰ کرنے کی دھن میں لگا ہوا ہے. مشکل ہی سے اس زمانے میں کوئی شخص اس وبا کے اثر سے محفوظ ملے گا. وبا لکھا ہے، وبا یعنی ایپیڈیمک ہے. یہ ہر کوئی اس ایپیڈیمک یعنی اس سے وبا کا شکار ہے. ہر مشکل ہی سے انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی اس وبا سے شاید ہی محفوظ ملے، اور ہر شخص رات دن معیار زندگی اونچا کرنے کی دھن میں لگا ہوا، چونکہ اس کی کوئی حد معین نہیں ہے. کوئی حد ہے ہی نہیں. آج 2 کمرے کا گھر ہے، کل 4 کمرے کا گھر ہے، تو 4 کمرے کا گھر ہے. تو یہاں کینیڈا میں آ کے ہم نے سنا، پاکستان میں تو یہ سنا بھی نہیں تھا، وہاں پہ تھا. یہاں پہ ہے اپارٹمنٹ، کانڈو کے بعد ٹاؤن ہاؤس. تو ٹاؤن ہاؤس کے بھی مختلف وہ ہیں کہ اچھا، اس کے بعد پھر سیمی ڈیٹیچ، تو پھر ڈیٹیچ. یعنی لوگ فقط یہ بتاتے ہیں ہمارا ڈیٹیچ ہاؤس ہے، اتنے کمرے کا ہے، تو ہم نے اتنے پہ بیسمنٹ کرائے پہ چڑھایا. بھائی کیا ہے سلسلہ؟ یہ کون سی سلسلہ؟ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. صحیح لکھا ہے، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے. اس وجہ سے جو اس میدان میں گامزن ہیں، پہلے گولڈ لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتا تھا، اب تو ابھی تو خیر گولڈ اب پھر ہو گیا دور، کیونکہ اب تو خیر بہت ہی قیمت ہے. بہرحال ایک بات کہنے جا رہی تھی کہ ایک زمانے میں جب ہم بچے تھے، گولڈ خریدنے کی بڑی ہوتی تھی. گولڈ اچھا بھائی شادی میں کتنا گولڈ ہوگا، بڑا مشکل ہے ایک سائڈ بھی بنانا. لوگ اکثر جو بیچاروں کی ایک متوسط طبقے کا جو ایک آدمی، اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی. تو اب جب دیکھا کہ بھی اب اتنی لوگوں کی تنخواہیں ہیں کہ لوگ گولڈ خریدنے کے لائق ہو گئے، تو وائٹ گولڈ آ گیا. وائٹ گولڈ اب چلا کہ وائٹ گولڈ اب بات ہوگی، پلٹینم. اور ابھی جو اس وقت صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو یعنی اس کی کوئی حد معین نہیں ہے.
اس وجہ سے مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے کہ ریشمی کپڑا بنانا ایک غریب آدمی کے لیے خواب ہوتا تھا، خواب۔ اس سوتی کپڑا بناتا تھا بڑی مشکل سے، اس کو پہنتا تھا، سال میں ایک جوڑا بنا لے تو بڑی بات ہے، غریب آدمی۔ تو امیر آدمی ریشمی کپڑا پہنتا تھا، یہ فرق تھا امیر اور غریب میں کہ امیر آدمی ریشمی کپڑا پہن رہا اور غریب آدمی جو ہے وہ سوتی کپڑا پہن رہا ہے۔ اب جب بزنس مین نے ایک کپڑا نکال دیا سستا، 10 روپے گز، 15 روپے گز، 80 70 کی بات، 75 کی بات، 75 اور 80 کی وقت کی بات کر رہی ہوں کہ 20 روپے گز میں بھی مل جاتا تھا، اب تو خیر ایسا وقت نہیں ہے۔ بہرحال تو جب یہ وہ وقت آیا تو ایک کریپ کہلاتا تھا وہ کپڑا، تو وہ آیا بازار کے اندر، اب غریب آدمی بھی بیچارہ خریدنے لگا، تو امیر آدمی کو تو یہ آدھا اچھی نہیں لگی، بالکل سیم قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ جو قوم سمود کا جو ہوا واقعہ کہ ان کو اللہ کا یہ حکم اچھا ہی نہیں لگا کہ یہ اونٹنی پانی پیے گی ایک دن، یعنی یہ ڈیوٹی لگ گئی، ہم لوگ پیسے والے لوگ، قوم کے سرداران، اور ہمارے لیے ریسٹرکشن آ گئی کہ ہم پانی نہیں، ہم انتظار کریں گے دوسرے دن کا، کیوں بھائی؟ ہم بڑے لوگ ہیں۔ تو یہ بڑا پن کا جو ایک دماغ میں استکبار کا جو ایک کانسیپٹ، جو ایک چیز ہے، کیفیت ہے، اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث، یہ میں نے کہا نا کہ دین کی باتیں تو ایسی ہی ختم ہو ہی نہیں سکتی، بات سے بات نکلتی ہے۔ مجھے ذہن میں وہ حدیث مبارکہ آئی جو نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے دوزخ کی آگ حرام کر دی جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہیں، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان صفات کا حامل ہمیں بنا دے، حیین لین ساہلن اور قریباً۔ آج کے دور میں آدمی سمجھتا ہے کہ اگر حیین اور لین ہوگا تو دنیا ہمیں جوتوں کی ٹھوکر پہ رکھے گی، اور ایسا ہی ہو گیا ہے۔ جو آدمی نرم ہے، سافٹ ہے، اس کو لوگ جوتیوں میں رکھتے ہیں، اس کی عاجزی کو کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو عاجزی اختیار کرنے کا تو اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے۔ لیکن اس وقت زمانے میں کرائٹیریا چینج ہو چکا ہے، اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اس لیے اکثر مجھے آسلم کا دوسرا فرمان یاد آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑیوں پہ نکل لے، یعنی بس وہ الگ تھلگ خاموشی سے اپنے گھر میں زندگی گزارے، کیونکہ ظاہر بات ہے دنیا میں چاروں طرف دیکھا ہے کیا صورتحال ہے۔ وہ ایسی صورتحال میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیسے وہ دنیا میں زندگی گزارے؟ تو وہ خاموشی سے اپنے گھر میں رہے۔ یہی صورتحال اس وقت آ گئی ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے صحیح لکھا ہے امین حسن اصلاحی صاحب نے کہ چونکہ اس مادہ پرستی کی معیار زندگی کو بلند کرنے کی جو دھن ہے، اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، بس معیار زندگی بلند کرو، بس کرتے رہو، مال کی ہرس ختم ہو ہی نہیں رہی۔ جس تیزی سے زندگی کا معیار اونچا ہو رہا ہے اسی سے زیادہ شدت کے ساتھ مال کی ہوس تونس بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر ابھی غور کریں کوئی حد نہیں ہے، آج آپ ایک چیز لے لیں ابھی فوراً اس کا ابھی میں اکثر ہنستی ہوں کہ ابھی آنکھ بند کر کے لگتا ہم اس جگہ کھڑے ہیں، کارپیٹڈ گھر کا کتنا تھا، کارپیٹ ہو گھر میں، کارپیٹ ہو گھر میں، کارپیٹڈ گھر کو لوگ بڑی اس سے دیکھتے ہیں، ارے گھر میں پورا فل گھر فلی کارپیٹڈ گھر ہے، ارے فلی کارپیٹڈ گھر ہے، یعنی واقعتاً ایک زمانے میں کارپیٹڈ گھر کا جیسے میں کہہ رہی تھی کہ بہت زیادہ تھا، بڑی بڑے لوگ حسرت سے دیکھتے تھے اور پورے گھر کو کارپیٹ سے سجانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ میڈیا کے تھرو بزنس مین کا کام یہی ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے، ایک زمانے میں میری ایک نیبر تھی کراچی میں ان کے گھر گئی تو دیکھا اتنی ساری شلواروں کو وہ رکھی بیٹھی ہیں، مطلب سلائی مشین کے پاس۔ تو میں نے کہا، میں نے ایسے مذاقن، تو ظاہر بات ہے نیبر تھی، پرانا ساتھ تھا، مذاق ہنسی بھی ہوتا تھا، میں نے مذاقن کہا یہ کیا کر رہی ہو بھائی؟ تو کہنے لگی وہ اصل میں شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا 85 سے 90 کے درمیان میں ایک پائچوں کا فیشن چلا تھا کہ بہت زیادہ پائچے، ایک ایک فٹ تک کے بھی پائچے بن رہے تھے، ایک ایک فٹ اونچے، بتا رہی ہوں، کشیدہ ہوئے ہوئے پھول بنے ہوئے، اس پہ مختلف قسم کے ڈیزائن بنے ہوئے، تو وہ فیشن چلا تھا۔ تو وہ فیشن ختم ہو گئے چند مہینوں کے اندر، یا 5-6 مہینے میں ختم ہو گیا ہوگا۔ اب پھر پتلے پتلے بالکل 1 انچ والے، یعنی اتنے بڑے، اتنے چھوٹے چھوٹے پائچے ہوں گے اب، یعنی 1 فٹ سے وہ آدمی 1 انچ پہ آ گیا اب، یا 6 انچ سے 1 انچ پہ آ گیا۔ ارے بھائی، تو میں اس کو دیکھا کہ وہ، میں نے کہا کیا کر رہی، تو کہنے لگی کیا کریں، نیچے سے پائچوں کو کاٹ کے صحیح کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ہے
कहेंगे अब क्या करें, एकदम से इतने सारे कपड़े थोड़ी अब बना सकते हैं, अब सारे कपड़े बिल्कुल नए हैं, जाया भी नहीं कर सकते। तो ऊपर में सब में वो बेल्ट लगा रही थी, यानी कपड़ा जोड़ के ऊपर में वो उसको वो कर रही थी। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि शुरू से पता नहीं अल्लाह ने किताब से कुछ दिया, कुछ नेचर में भी था कि मैं इन चीजों को शुरू से फजूल समझा है। मैंने कभी इन चीजों की फिक्र नहीं की कि दुनिया में लोग क्या पहन रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता था। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह ने इस सर से मुझे हमेशा से, आज से जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब की बात बता रही हूँ, कोई फिक्र नहीं होती थी कि दूसरा क्या पहन कर आया, दूसरे ने कितना क्या किया हुआ है, मुझे उससे कोई मतलब कभी जिंदगी में रहा ही नहीं। ये अल्लाह का खास एहसान था, मालिक का करम था। हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अल्लाह ने बहरहाल बड़ी मेरी खास की मदद की। मुझे कभी इन चीजों की फिक्र नहीं रही जिंदगी में कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, मुझे बस इससे मतलब होता था। अल्लाह का बड़ा एहसान, इससे खुश और मुतमईन रहती थी अपनी लाइफ में, पीसफुल लाइफ, इसलिए मैंने हमेशा जिंदगी भर गुजारी। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा कि बिजनेस मैन, मैंने उस लड़की, बस मैं फ्री थी, लड़की थी वो अनमेरिड थी, मेरी तो शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे। मैंने कहा ये क्या बेवकूफी है, बिजनेसमैन तो अपना काम कर रहा है, उसने एक एड टीवी पे चला दिया, अब ऐसा पजामा चल रहा है, अब वो पजामे बनाने के चक्कर में इस साइज की कमीज चल रही है, कभी वही कमीज को वो घुटने से 6 इंच ऊपर कर देता है, कभी उसी कमीज को वो घुटने से 1 फुट नीचे कर देता है, और हम दीवाने बने हुए उसको पहन बना रहे हैं और पहन रहे हैं और कर रहे हैं, लगे पड़े हैं इसी काम में। इसकी तरफ एक मिसाल दी है मैंने, ये अल्हाकुम तकासुर में सारी चीजें आती हैं, यानी इतने हम मुनहमिक हो गए इन सब चीजों के अंदर, इतनी इसमें कि हम वक्त का नहीं कदर कर रहे हैं कि ये वक्त तेजी से फिसलता चला जा रहा है हमारे हाथों से, हम ख्याल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह से शादी ब्याह के कभी दबके का काम है, कभी मोती का काम है, कभी पत्थर के नगीनों का काम है, तो कभी गोटा और सितारों का काम है। ये क्या है, ये बिजनेसमैन का खेल है, ये बिजनेसमैन कर रहा है। आपने वो कपड़े, पहले तो कुछ सस्ते भी आ जाते थे, अब तो हजारों में आते हैं, यानी शुरू ही कीमत 1-1 लाख से होती है। और उन कपड़े को एक दफा पहनने के बाद चूंकि फैशन बदल गया तो आपके वो कूड़ा बन गए, क्योंकि भाई अब फैशन नहीं। ये फैशन का मतलब क्या, फैशन किसको कहते हैं? मुझे बहरहाल ये बातें समझ में नहीं आती, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लग रही हो, और कि भाई क्या करें, जमाने के साथ चलना चाहिए, बिल्कुल चलें जमाने के साथ, लेकिन फिर अपनी जिंदगी का पीस इंसान खो देता है और बहुत ही परेशानी के हालात में जिंदगी गुजारता है, क्योंकि दुनिया में तो ये मुकाबला हो रहा है और इसको आसान बना दिया इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और सोशल मीडिया ने, बहुत आसान बना दिया है। अगर हर वक्त हमारी निगाहें इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और ये मॉर्निंग शोज वगैरह जो होते थे, मैंने अल्लाह का शुक्र है इस शर से भी मैं बची रही हूँ, लेकिन इन सब का गेम ही यही है, फंडिंग पर होते हैं, ये कर ही यही रहे हैं काम, ताकि एक आम पब्लिक जो कच्चा जहन है, जिनको दीन की तालीम भी जिन तक नहीं पहुंची, जिनकी अखलाकियात भी जिनका किरदार जो है इस हवाले से मजबूत नहीं है, तो वो बेचारे फिसल फिसल जाते हैं और फिसल रहे हैं लोग, और बहुत मुकाबला सख्त है लोगों का, बस इसी चीज में मुकाबला, लोग इसी में लगे पड़े हुए हैं। अब बस अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला समझ दे, नहीं तो बहरा समझाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही वाली बात है कि जब हम अल्लाह की किताब से दूर हो गए तो फिर कहाँ से हमें समझ में आएगी। ना दिल में कोई शौक है अल्लाह की किताब सीखने का, समझने का। हम 4-4 घंटे दुकानों पे वक्त ज़ाया करते हैं, बाजारों में जाते हैं, फिर उन चीज़ों को बनवाने में उसमें टाइम लगाते हैं, घर में जो कारपेट लगा हुआ उसको उखाड़ने में पैसा खर्च हुआ, फिर लगाने में उसका दूसरा मटीरियल उसमें पैसा खर्च हुआ, और कोई गरीब सिसक रहा है, भूखा मर रहा है, किसी का इलाज नहीं हो रहा, बस इसी धुन में लगे रहो, यही काम करते रहो, और गरीब जो माल अल्लाह ने दिया है उसकी खुशनूदी में खर्च करने के लिए वो माल उसके हुक्म मुताबिक खर्च ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये जुमला भी बोलते हैं कि हमारा तो अपना गुजारा नहीं होता, हम दूसरे की क्या मदद करें। और गुजारा क्यों नहीं होता, इसलिए कि हम इस अल्हाकुम मुत्तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, बस मुकाबले की धुन एक है, उसमें लगे पड़े हुए हैं, और यही करते करते फिर मौत आ जाती, खत्म हो गई कहानी, कवर में लेके क्या गए। इसलिए कि हम तो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी तो अपनी नहीं पूरी है, तुम दूसरे की क्या मदद करें। वो गरीब भूखा मरता रहा, वो बेचारा इलाज के लिए तरसता और तड़पता रहा, और हमारा तो अपनी गुजारा नहीं। ये है सूरत हाल। इसीलिए आज अल्लाह ने एक हल्की सी झलक कराची में दिखाई है। अभी मैंने इस चीज को बहुत फील किया जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कराची में जहां आपने मलीर का नाम लिया ना कि आपकी रिहाइश मलीर में है, आप आसमान से जमीन पर आ जाते हैं, आपको जमीन पे ले आया जाता है कि ये तो बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं, घटिया से लोग हैं, घटिया लफ्ज में बोल रही हूँ। और आपने जहां नाम लिया गुलशन इकबाल, DHA,
کلفٹن، یہ چند علاقوں کے نام لے رہی ہوں میں. آپ نیچے سے بالکل اوپر پہنچا دیا گیا، سنگھاسن پہ بٹھا دیا گیا آپ کو اوپر، کیا آپ تو بڑی اونچی، اخلاق کیسا بھی ہو، کیسی بھی فیملی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ صرف رہائش آپ نے بتا دی کہ ہمارا تو گھر ڈی ایچ اے میں، ہم تو گلشن اقبال میں رہتے، ہم تو گلستان جوہچن علاقوں کے نام آپ بتا رہے. اللہ نے ابھی جو بارش برسائی ہے نا، ابھی جو بارش ہوئی ہے، اس میں ملیر میں پانی نہیں تھا، ڈی ایچ اے ڈوب رہا ہے. اب ڈی ایچ اے کے لوگ باہر کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور ہنگامہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اتنا ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے. ان کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ ملیر میں جو بیچارے غریب سسک رہے ہیں، ہمیشہ مر رہے ہیں، جہاں تو بجلی اکثر غائب رہتی ہے 4-3 دن، ان کو تو کوئی پرسان حال نہیں. یہ قدرت نے ابھی دکھایا ہے کہ آج تمہارے پانی گھروں میں آئے تو تم گھر سے باہر نکلے کھڑے ہو، نہیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اب بڑے بڑے گھر ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، ان کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر بھی نہیں کہ کوئی باہر بیچارہ بھوکا مر رہا ہے. تو یہ ہے، ہوتا ہے، اللہ دکھاتا ہے، اللہ کرتا ہے یہ چیز. آج وہ حیران و پریشان ہے کہ ہمارا علاقہ، ہم نے اتنے کروڑ پتہ نہیں 10 کروڑ کے گھر خریدے، 20 کروڑ کے، ہمارے گھروں میں پانی کیسے آ گیا. تو یہ ہمارے یہاں یہ چیز بنا دی گئی ہے، یہ بھی ہو گئی ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ اگر کسی ملیر کی کسی مارکیٹ کا نام لے لیں آپ کہ ہم نے یہاں سے شاپنگ کی، آپ کی ساری شاپنگ ڈی ویلیو ہو جائے گی. اور اگر آپ کہہ دیں ہم نے یہ شاپنگ تاریخ روڈ سے کی ہے، ایک نام بنا دے گا، تاریخی روڈ پہ سامان بہت اچھا ملتا ہے، یا حیدری ہی کی مارکیٹ میں بہترین سامان ملتا ہے. اگر آپ نے وہاں کا نام لے لیا، یا اب تو مالز بن گئے، آپ نے لکی ون مال کا نام لے لیا، آپ نے ہائپر مال کا نام لے لیا، ارے بھائی کیا شاپنگ کی ہوگی، بہترین شاپنگ ہوگی، بیسٹ، اس کی ویلیو بڑھ گئی صرف اس جگہ کے نام سے، لوکیشن کے نام سے. یہ ہماری مینٹلٹی کی میں بات کر رہی ہوں اونلی، کہ ہم ذہنی طور پہ اگر دیکھیں تو ہم اس مقام پہ اس وقت پہنچے ہوئے. تو یہ تو آج صورتحال ہے ہماری. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ دے. میں تو بہت ان باتوں کو دیکھ کر سوچ کر معاشرے میں سوچتی ہوں ہم کہاں کھڑے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم کو سب کو سمجھ دے. یہ سورۃ تکاثر کو پڑھیے آج نمازوں میں، اور پھر غور و فکر کیجئے کہ آج ہم شاید یہ ساری باتیں کرنے سے ہمیں انداز ہو، اور جو ہمارے اتنے دل غافل ہیں، ہم بالکل غافل ہیں، اللہ سے غافل، اپنی آخرت یعنی آخری جو انجام ہے اس سے غافل، پھر اخلاقی جو حدود اور اخلاقی ذمہ داریاں ہیں اس سے بھی غافل، جو حقداروں کے ہم پر حقوق فرائض ہم پر عائد نافذ ہوتے ہیں، عائد ہیں ہم پر، ان سے بھی غافل، یعنی فرائض سے غافل، حقداروں کے حقوق کی ادائیگی سے غافل. بس ایک ہی دھن میں لگے ہوئے الہاکم التکاثر، معیار زندگی بلند سے بلند، بلند سے بلند، بلند سے بلند، زیادہ زیادہ دولت، زیادہ زیادہ بہترین، یہ بہترین وہ بہترین، بس اسی کی دوڑ میں ہر وقت لگے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہمیں سمجھ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی آگے ہمیں ایک بڑی زوردار تنبیہ ہے آیت نمبر 2 میں، حتی زرتم المقابر، حتی یہاں تک، یہاں تک کہ، حتی یہاں تک کہ، زرتم زیارہ سے ہے، یہ زرتم زیارہ یہ ورڈ ہے. زرتم زیارت کرنا کرتے ہیں نا، زیارت کی جا کے دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زیارت کرنا. تو اس کا مطلب یہی ہے تم نے جا دیکھی. یہ لفظ زرتم جو ہے زیارت سے ہے، تم نے زیارت کی، جا دیکھی تم نے، کیا جا دیکھی؟ المقابر، قبر کی جمع مقابر. مقبرہ اس کا واحد ہے، اور مقابر قبرستان، وہاں جہاں قبریں ہوتی ہیں، قبریں. اور یہی ہو ہی رہا ہے. ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہمارا آخری لمحہ کون سا ہے، آخری وقت کب آ جائیں گے ہمیں لینے کے لیے، اور ہم اسی دھن میں بس دوڑے جا رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسا اوپن بک ایگزامینیشن ہے، ایگزامینر نے کتنا کھول کھول کے ہمیں بتلا دیا ہے کہ یہ ہے زندگی، یہ ساری تیرے پاس امانتیں ہیں، تو کیا کر رہا ہے، میں تو سب کا حساب لوں گا تجھ سے، آگے آئے نہیں آئے. لیکن تو بالکل بھول گیا، بالکل غافل ہو گیا، جواب دہی کے جو فکر اس سے بھی غافل ہو گیا، اور کہاں پہنچ گیا؟ حتی زرتم المقام. اسی دوڑ میں لگے، اور ایسا ہی ہوتا ہی ہے. ہم نے ارد گرد نظر دوڑائی ہے. میں نے اپنی خالہ زاد بہن کا آپ کو بتایا تھا، کیا اس کو ایک دن پہلے جب وہ اپنی فیملی ہاتھ پکنک
سیلیبریٹ کر رہی تھی اس کو پتا تھا کہ 2 دن بعد میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی؟ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے. لیکن ہم کس لڑائی، کس جھگڑے، کس فساد، اس کے لڑ، اس سے لڑ، اس کو ڈیگریڈ کرنا، یہی سب کر رہے ہیں. ذرہ برابر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے. بھول جاتے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ جب بولتے ہیں تو بھول جاتے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا لفظ دوسرے پر کیا کر رہا ہے اثر. اسی لیے زبان کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شخص انہوں جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پوچھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ کیا کر رہے ہیں حضرت؟ تو یہ زبان تو جنت میں لے گی دوزخ میں. زبان کی حفاظت کرنا سیکھو. آج ہم لوگ کیسے کس طرح کسی کے ساتھ بھی لمحے بھر میں کیا سے کیا کر دیتے اور بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کیا. سب کا جواب اللہ کو دینا ہے. آگے آیت آ رہی ہے یا پوری سورہ اسی پر ہے. تو حتیٰ زرتم المقابر، امید ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہاں تک کہ زرتم تم نے جا دیکھی، المقابر قبریں. اور اس کا جو ترجمہ ہے محاورتاً مودودی صاحب نے تفسیر میں کیا کیا ہے، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور یعنی قبر تک پہنچ جاتے ہو. ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. بالکل اللہ نے کہا تو اللہ سے بڑھ کے حق بات کہنے میں سچا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے حق بات کون فرمائے گا؟ بالکل اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح فرمایا ہے. صحیح ہوتا ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اسی طرح سے مگن 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 اور موت آ گئی، ختم ہو گئی کہانی. ایگزامینیشن پیریڈ از اوور. آگے آ رہی کلا. یہ عربی میں ایک طریقہ تھا کلا کسی بات کو کہنے کے لیے جو ان کا ایک تھا کسی کو بھی. آگے جو بات آ رہی ہے قیامت کی بات ہو چکے کی جانے والی ہے تو اس کے لیے آ رہا ہے کلا، ہرگز نہیں. یعنی پیچھے جو بات کہی گئی کہ تم جو اتنے مگن ہو اور اتنے غافل ہو، بھول گئے ہو، ہرگز نہیں. یعنی کہ اسی طرح زندگی تمہاری گزر جائے گی اور تم اسی میں مگن 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 رہ کے جو ہے تمہیں جو اتنے فریب میں مبتلا ہو کہ تم سمجھتے ہو بس اسی طرح ہم کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، موجیں اڑاتے رہیں گے. اور ہم جو ہے وہی جو لوگوں نے کانسیپٹ بنا لیے مختلف قسم کے جو ریلیجس گروپس ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہم دنیا میں بھی یہی عیاشی کرتے رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جنت جیسی نعمت ہی دے گا. سورہ کہف میں 2 باغوں والوں کا قصہ، تو اس نے یہی جملہ تو کہا کہ میں تو دنیا میں بھی عیش کر رہا ہوں، مروں اگر اب تو موت آئے گی نہیں. ایک تو یہ کانسیپٹ تھا. اور اگر موت آ بھی گئی تو مرنے کے بعد بھی چونکہ دنیا میں کی یہ چیزیں دلیل ہیں کہ میں بہت اللہ کا چہیتا ہوں، تو مرنے کے بعد بھی مجھے وہ ضرور ایسی ہی ساری چیزوں سے نوازے گا. تو یہ کلا اسی سینس میں آیا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو نا یہ الہاکم التکاثر کرنے میں مگن ہو اور تم سے اس کے سوا پرسش نہیں ہوگی، کلا ہرگز نہیں. سوفا، یہ سوفا جو لفظ ہے یہ ان قریب کے معنی دیتا ہے. اور عربک جو گرامر ہے اس کے اندر سین اور سوفا یہ 2 لفظ کسی بھی ورڈ جو ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں کسی بھی کام کو بیان کرنے کے لیے اس کے آگے لگے ہوتے ہیں. سیعلمون یا سوفا تعلمون، جیسے سوفا یعلمون یا سوفا تعلمون. تو یہ سین جو لگا ہوتا ہے، ڈفرنس بتا رہی ہوں سین کی اور سوفا کی. سین یہ مستقبل فار فیوچر کے لیے 2 ورڈ استعمال ہوتے ہیں عربی گرامر میں. کسی بھی کام جو فیوچر میں ہونے والا ہے مستقبل میں اس کے لیے سین کا لفظ ہوتا ہے یا سوفا کا ہوتا ہے. تو سین اگر لگا ہے تو یہ مستقبل قریب کے لیے یعنی ابھی قریب کے دنوں میں ہونے والا. تو مستقبل قریب کے لیے سین کا لفظ اور مستقبل بعید کے لیے سوفا یعنی بعد میں آنے کے لیے. اب اس کی کوئی پتہ نہیں کتنا بعد میں، یعنی فوراً نہیں، آج کل میں نہیں، ابھی نہیں، 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد نہیں. تو سوفا ان قریب. تعلمون تم جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہیں پتا چلے گا. ثم پھر کلا ہرگز نہیں. سوف تعلمون یعنی دیکھیں یہ بار بار ریپیٹ ہوا، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آیت نمبر 3 اور پھر آیت نمبر 4 میں بار بار ریپیٹ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ زوردار تنبیہ ہے، زوردار طریقے سے غافل آدمی ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے. اب آپ کسی نشئی کو دیکھیں نا جو ایڈکٹ ہوتے ہیں لوگ، کسی بھی کام میں جو ایڈکشن ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے جھنجھوڑا جاتا ہے.
تو یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہم دنیا میں مست لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اس لیے جھنجھوڑنے کی وجہ سے بار بار ایک بات ریپیٹ ہو رہی ہے، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر آگے پھر آ رہا ہے کلا لو، یعنی کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لو گے یا تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر آیا کلا ہرگز نہیں، یہ بہت شدت شدید قسم کا انذار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ غفلت سے اٹھانا ہے، جگانا ہے، تو بڑی زور زور سے جوڑا جا رہا ہے، غافلوں کو زوردار تنبیہ دی جا رہی ہے۔ تو کلا ہرگز نہیں، لو، لو کاش یا اگر، تعلمون تم جانتے، علم الیقین جاننا یقین کا، مراد ہے علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے۔ علم الیقین سے مراد کیا ہے؟ ہمارے درمیان علم یقین کون سا علم ہے، یقینی علم کون سا موجود ہے؟ قرآن پاک، اللہ تعالی کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، سب سے بڑی نشانی تو قرآن پاک ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، آیا، آیا مانے ہوتا ہی نشانی، تو بے شمار نشانیاں آیات قرآن پاک علم الیقین موجود ہے، اور پھر یہی علم الیقین یعنی ہم یہ آنکھ سے دیکھ بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور پھر آنکھوں سے چاروں طرف اگر کائنات کی طرف دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ بالکل یہ پتا، یہ ابھی درخت سوکھ جائے گا، اس کے پتے جو ہیں سوکھ کے براؤن ہو کے یہ ہرے ہیں ابھی، اور پھر کس طرح براؤن ہو کے بکھر جائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دکھاتا ہے کہ کس طرح بیج جو ہے وہ پھوٹتا ہے، ہریالہ پودا بنتا ہے، پھر وہی ہریالہ پودا سوکھتا ہے، اور پھر وہی بیج جو ہے مٹی میں پھر دوبارہ مل کے فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ بار بار بیج کا پھوٹنا اور پھر اس کا فنا ہونا میں بار بار ہماری نگاہوں سے یہ نشانی علم الیقین جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے۔ تو کائنات بھی علم الیقین ہے، یہ قرآن بھی علم الیقین ہے، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں ہماری طرف بکھیری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے علم الیقین یعنی علم، یعنی یقین کا علم، علم الیقین یعنی تم اگر علم یقین رکھتے، اگر تم اس کائنات ہی پہ غور و فکر کرتے، اپنے آپ ہی پہ غور و فکر کرتے، اللہ کی دی ہوئی اس کتاب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہی پہ غور و فکر کرتے، تو تم غفلت نہ کرتے، اسی لیے کلا آیا ہے، کلا۔ یہ غافلوں کو سمجھانے کے لیے بڑی زوردار تنبیہ دی گئی ہے کہ تم آنکھیں کھولنے کے تیار نہیں تو سن رکھو، یہ زندگی جو ہے یہ نہیں ہے حقیقی زندگی تمہیں نظر آ رہی ہے اور جس کے عشق نے تمہیں فریب میں مبتلا کر دیا، بلکہ اس کا اصل چہرہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہے اور اس کو تم جلد ہی دیکھ لو گے، عن قریب، سن لو تم عن قریب دیکھو گے۔ تاکید در تاکید یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تنبیہ کو مؤثر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے علم الیقین لترون الجحیم، لام آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا عربی گرامر میں سوف اور سین کا مطلب اس طرح لام لگا ہوتا ہے تاکید کے لیے، یعنی زوردار تنبیہ کو مؤثر بنانے کے لیے بار بار تو کلا کا لفظ آیا، اور ساتھ میں آ گیا بار بار بات کو بیان کیا گیا، ریپیٹ در ریپیٹیشن ہے، اور ساتھ میں پھر آ گیا لام، ضرور، لترون ضرور تم دیکھو گے، راہ کہتے ہیں دیکھنے کو، جمع کا صیغہ ہے، لترون ضرور تم دیکھو گے، کس کو دیکھو گے؟ الجحیم، جہیم دوزخ کو، جہیم دوزخ کا نام ہے، جہنم کا نام ہے جہیم، جہیم دوزخ کو، یعنی یہ علم الیقین جو ہے یہ تمہیں بتائے گا مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اگر تم نے اپنی روش نہیں بدلی اور اس غفلت سے تم نہیں جاگے اور تم نے اپنی ابدی زندگی کے لیے کوئی محنت اور کوشش نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے، تو تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ اور یہ حدیث سے ثابت بھی ہے کہ دوزخ سب کے سامنے لائی جائے گی، دوزخ سب کے سامنے، آخری پارے میں یہ آیات موجود ہیں، دوزخ سامنے دوزخ سامنے لے آئی جائے گی، یعنی یوم الحشر کا دن ہے، اور سارے بندے حضرت آدم سے لے کے آخری وقت تک، سور جب تک پھونکا جائے گا، سب اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور دوزخ سامنے لے آئی جائے گی۔ لترون الجحیم، لام لگا، ضرور دیکھو گے تم جہنم کو، یعنی ضرور، تو جو جہنمی ہے وہ تو کہیں گے ہائے ہم نے ایسے اعمال نہ کیے کہ ہم اس کا، وہ جو سورہ ملک پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ ہم نے نہ کیے تو ہم اصحاب السعیر نہ ہوتے، دوزخ والے نہ ہوتے۔
اور جنتی کیا کہیں گے؟ جو جنت جن کا فیصلہ ہوگی، جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ شکر ادا کریں گے اللہ کا کہ تیرا یہ خاص احسان ہے کہ تو نے اس عذاب السموم سے ہمیں بچا لیا، اس دہکتے ہوئے جھلستے ہوئے عذاب سے، جھلستی ہوا سے ہمیں بچا لیا۔ تو دوزخ تو تم ہر کوئی دیکھے گا، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، ثم پھر لترونها، لام ابھی بتایا آپ کو ضرور کے معنی دیتا ہے، ترونها ہا کی ضمیر جاری جہیم کی طرف، فیمینن جنڈر میں بات ہو رہی ہے، دوزخ کو ضرور تم دیکھو گے، تو تم ضرور اس کو دیکھو گے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے۔ ابھی بات ہو رہی تھی علم الیقین، دنیا میں علم الیقین، اور یہ عین الیقین آخرت کے لیے، قیامت کے دن، اور یہ حدیث سے بات ثابت ہے، اور قرآن کی دوسری آیات سے بھی بات ثابت ہے کہ انسان، ہر آدمی اپنی آنکھ سے دوزخ کو دیکھے گا۔ جنتی شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا، اور دوزخی جو ہے وہ افسوس کا اظہار کرے گا، ہائے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے رسول کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے فلانا خلیلہ، فلانا کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں فلانا کی بات میں آ کے بہک نہ گیا ہوتا، اپنی فانی زندگی پر میں نے، اپنی ابدی زندگی، میں نے تو بڑا ہی خسارے کا کام کیا، میں نے اب یہ کیا کیا۔ اور پھر وہ اللہ سے کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا تھا کہ میں کہوں، اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ سب قرآن میں موجود، سب آپ پڑھ چکے ہیں، سب سے گزر چکے، سب آپ لوگوں کو یہ کہانی پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات جب ہم سمجھ کے روز نماز میں پڑھیں گے تو امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں بات آئے گی کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ثم لترون عین الیقین، ثم پھر لترون ضرور دیکھو گے تم اسے، عین الیقین آنکھوں کے ساتھ، عین آنکھ، یقین یقین، یعنی آنکھوں کے ساتھ تم دیکھو، تمہیں یقین ہے کہ ہاں جہنم ہے بھائی، یا ایسا ہی نہیں ہے کہ بس ذکر ہو رہا تھا کتابوں میں، ایسی تھی بس بات، اللہ معاف کرے، بس کہا جاتا تھا، نہیں، کہا نہیں، دیکھو گے۔ ثم پھر لتسلن، پھر لام آ گیا تاکیدی، یعنی ضرور ہوگا، یہ ہونا ہے۔ تسلن سوال، لتسلن تم ضرور پوچھے جاؤ گے، پیسو وائز میں بات ہو رہی ہے، لام ضرور، یعنی تم البتہ ضرور سوال کیے جاؤ گے، ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ اس دن، اس روز، وہ کون سا روز ہے؟ قیامت کا روز، قیامت کے دن، عن النعیم، ان مانے بارے، اور نعیم نعمتیں، یعنی تم نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اب اس میں ساری نعمتیں ہیں، اللہ اکبر، اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، مودودی صاحب نے جو ہے یہ بہت ڈیٹیل میں دیا ہے، انہوں نے آپ کے پاس اگر تفہیم القرآن ہے تو آپ اس میں سے پڑھ لیجئے گا کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے میں بس اتنے مگن ہو گئے ہیں، بالکل ہی غافل ہو گئے ہیں، اور اتنے زیادہ اس میں مگن رہتے ہیں کہ ان کو ذرا فکر نہیں ہے کہ آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا ہے کہ تم بھول بیٹھے ہو، ہم اس دن تم سے جتنی تم اکٹھا کر رہے ہو سب کے بارے میں سوال کریں گے۔ سورہ حمزہ ہم نے آگے پڑھی تھی، سورہ عصر اس کی جوڑا سورہ والعصر، جو میں نے بھی آپ کو شروع میں بتایا کہ اس میں 4 صفات والے لوگ ہی بچیں گے، باقی سب جو ہیں انہوں نے، اگر وہ 4 صفات والے لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ خسارے والے لوگ ہیں۔ اور سورہ حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں سب ورنہ مال اخلدا، یعنی جمع مالوں عددا، مال کو جمع کر رہا ہے اور گن گن کے رکھ رہا ہے، اور سمجھتا ہے مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح واضح فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی نے دیا اس کو، صحیح مسلم نے دیا، مسند احمد نے دیا، کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ ہم لوگ جب دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے گھر ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمارا گھر، میرا گھر، اسی پر جھگڑا ہے، ماں کا، بہو کا، بیٹے کا، فلانے کا، اس کا سارے ریلیشنز میں دیکھیے نا کیا جھگڑا ہو رہا ہے، میرا گھر، میرا گھر، میرا مال، میرا مال، میری چیز، میری چیز، اسی کا جھگڑا ہو رہا ہے، انسان جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ آسرم فرما رہے ہیں ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے، حالانکہ تیرا مال صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، جو تو نے صدقہ کر کے پرانا، صدقہ جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا، پہن کے پرانا کر دیا، اور جو تو نے صدقہ کر دیا، بس وہی تیرا مال ہے، باقی تو مال غیروں کا ہے۔ ترکہ جس کو کہا جاتا ہے، ترک، چھوڑا ہوا، مر گیا، ترک، چھوڑ گیا، اب وہ تو غیروں کا مال، واپس میں بانٹ لیں گے۔ تو نے اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، بس اسی الحکومت تقاصر میں لگا رہا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری سی یہ باتیں ہیں، اوپن بک ایگزامینیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے ہر چیز کو بتلا دیا ہے۔
کچھ نئی نعمتوں کے بارے میں اتنا آج کل یہ چیزیں ہو گئی کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کی دنیا میں انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی نعمتیں، چاہے اس کے جسم اور ہاتھ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں، آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ طاقت، یہ صلاحیت، یہ زندگی کی یہ جو اوقات ہیں، وقت ہیں. پھر جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں، بولنے کی یہ صلاحیت، اسی کی تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ خلق الانسان، ذہن میں آیت آ نہیں رہی، بہل البیان، یعنی بول. نہیں آواز آ رہی. صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے یہاں تشریف لائے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور ہم نے آپ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یعنی نعمت، آج ہم پانی کو نعمت سمجھتے ہیں، کھجوروں کو نعمت سمجھتے ہیں. ٹیبل پہ کھانا جو رکھ دیا جائے بھوک کے وقت، جو ہر وہ کھانا جو ہماری بھوک مٹاتا ہے وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن ہم کتنے منہ بناتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم انکار کرتے ہیں. ہم کھانے دیکھ دیکھ کے اس میں اللہ معاف کرے جو آج کل ہماری نئی جنریشن پیچھے سے آ رہی ہے اس کا بھی یہی صورت حال ہے. تو حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت برے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے دے. حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر سے کہا چلو ابو الحسن بن التحیان انصاری کے یہاں چلیں. چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن التحان کے نخلستان میں تشریف لے گئے. انہوں نے لا کر کھجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کیوں نہ کھجوریں توڑ لائے. انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کے کھجوریں تناول فرمائیں. چنانچہ انہوں نے کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا. فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان نعمتوں میں سے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دہی کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. یہ ٹھنڈا سایہ، ہم لوگ ٹھنڈا سایہ کی قدر کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی اس کو نعمت سمجھا ہی نہیں. یہ ٹھنڈا سایہ، یہ ٹھنڈی کھجوریں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ ساری صحیح ستہ میں صحیح حدیثیں موجود ہے. ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سوال ہوگا اس کو کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں تندرستی نہیں دی تھی اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا یہ سوال کہ کیا میں نے تمہیں یہ نعمتیں نہیں دی تھی. ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث. صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ ہم سے کون سی نعمت کا سوال ہوگا. ہماری خوراک تو یہی دو کالی چیزیں ہیں، یعنی ہم صرف پانی پی لیتے ہیں اور کھجور کھا لیتے ہیں. یعنی ہمارے پاس تو صرف یہی دو چیزیں، ہمارے پاس تو بہت ساری، ہم یعنی وہ شمار نہیں کر رہے تھے کسی اور چیز کو. انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ ہم تو بس یہی دو چیزوں پر زندہ ہیں، پانی اور کھجوروں پر. دشمن ہمارے سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر رہتی ہیں، یعنی ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ ضرور ہوگا، یعنی تم سے اس کھجور اور اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں ہی سوال ہوگا. یعنی جس کے پاس جو نعمتیں اس کے بارے میں سوال ہوگا. یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، یہ دماغ، یہ تمام ہمارے اعضاء، یہ تمام ہماری صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ سب، یہ وقت، یہ جتنی بھی ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے ان سب کے بارے میں اللہ ہم سب سے سوال کرے گا. اللہ ہم سب سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا، میری رضامندی کے کاموں میں استعمال کیا یا شیطان کے تمام جو تھی جو کام تھے اور اپنے نفس کی ساری جو تمہاری غلط خواہشات تھیں اس کو پورا کرنے میں تم نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھے گا. اور اسی کا جواب سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سورہ فجر پڑھ لیجیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، یعنی یہ آزمائش ہوتی ہے زیادہ مال کا ملنا. اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، یعنی جب بہت مال ملتا تو کہتا ہے بھائی میں تو بڑا قابل ہوں، میں نے تو یہ محنت کی اس لیے میرے پاس اتنا مال ہے. اب چاہے اس نے کس طرح وہ مال اکٹھا کیا ہو، اللہ اکبر، کسی کا حق مار کے کیا ہو، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں کسی کا حق مار کے مال اکٹھا کر رہا ہوں، بس وہ مال اکٹھا کرنے کی دھن میں لگا ہوا ہے اور تھوڑی سوچ رہا ہے کہ میں نے مال کیسے اکٹھا کیا. اور جب اس کو پتا ہونا چاہیے کہ جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا. یہ ہم سب آج بھول بیٹھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا مبتلاہ، اور جب فقدر علیہ رزقا، تو اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. یعنی یہ بھی آزمائش ہے رزق کا تنگ ہونا. تو کہتا ہے ربی اہانن فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے سخت ناپسند ہیں جو ہر حال میں ناشکراپن کرتے ہیں، ہر حال میں روتے ہی رہتے ہیں، کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ناشکرے بندے اللہ کو سخت ناپسند ہیں.
اسی لیے سورہ فجر کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ہی فرمایا. سورہ فجر پڑھ لیجیے ہم انشاءاللہ جب سورہ فجر پہ جائیں گے. یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ راضیۃ مرضیہ والی آیت لا دینے والی آیت ہے. اللہ سے دعا کرتی ہوں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے میرے اہل و عیال ہوں، چاہے آپ سب ہوں، جتنے بھی میرے لسنرز ہیں، سب تک یہ میسج پہنچے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، راضیہ راضیہ راضیہ. اور اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہیں. جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اللہ کی بڑا کرم ہے. شکر الحمدللہ. اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک دعا سکھلائی کہ اللہ سے کہا کرو کہ اللہ ہمیں ذکر اللہ سے تر زبان اور صبر اور شکر سے بھرا دل ادا کر دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اللہ ہمیں عطا کر دے. آج ہمارے دل ناشکری سے بھرے ہوئے، ہمارے پاس جو کچھ ہم اس پہ شکر نہیں کرتے، اور اسی لیے شیطان ہم پر حملہ آور ہے، اور شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہے اور خوش اور مطمئن ہے کہ میں نے انسان کو کڈنیپ کر لیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے مطابق اس نے اللہ سے کہا تھا، اللہ احتنی کرنا، میں جڑ سے ان کو کاٹ دوں گا، تیری شکر گزاری سے ان کو ہٹا دوں گا، یہ توحید سے ہٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. ہم اللہ کے بندے بن ہی نہیں رہے، ہم تو شیطان کے کہنے پہ چل کے شیطان کے بندے بنے. جو ہمارے پاس ہے، جو دوسرے کے پاس وہ میرا نہیں ہے، جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے. مجھے اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا ہر وقت کہ مالک تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے ان نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. جب ہی آخری وقت جب آئیں گے فرشتے تو اللہ کے حکم سے یہی کہیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی تھا. مرضیہ یہ خوشخبری مرنے سے پہلے، ابھی فرشتے آئے لینے، وہ روح جو ہے وہ اسی لیے مطمئن انداز میں فوراً نکل جاتی ہے جسم سے فوراً. سورہ نازیات پڑھ لیجئے، والناشطات نشطا، جس طرح گرہ آسانی سے کھل جاتی ہے، اس کی روح بھی آسانی سے نکل جاتی جسم کے اندر سے، اس لیے کہ اپنے رب سے راضی رہی، وہ خوش ہے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے. مردیہ، یہ رب تجھ سے راضی ہے، یہ میسج اس کو دنیا میں ہی مل گیا. راضیتا مردیہ. اور اللہ تعالیٰ آسمان کے طرف روح جا رہی ہے، آسمانی دنیا کے دروازہ کھل رہا ہے، فرشتے کھل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ندا آ رہی ہے، ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. میری جنت، میں نے اپنی جنت تجھ جیسے شکر گزاری، جو میرے شکر گزار بندے تھے انہی کے لیے میں نے بنائی. آج میں دنیا میں چاروں طرف دیکھتی ہوں کتنا ناشکرا پن ہے، اور اس ناشکرے پن کی وجہ سے شیطان جو کامیاب ہے، لڑائی جھگڑے فساد، ہر وقت دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ہر وقت دوسرے کو نیچے گرانا. کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ آیت مکمل یہاں ہوتی ہے. امید ہے آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھ لیا ہوگا، سمجھ میں بھی آ گئی ہوں گی. آیتیں لا دینے والی آیتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ تھا جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اپنے آپ کو صبر پہ اور حق پہ قائم رکھنے کے لیے بہترین طریقہ نماز ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر سے اور نماز سے. تو نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب بھی کسی کام کا آپ ارادہ فرماتے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو نماز سے جوڑے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، تو شیطان انشاءاللہ ہمارے پر کبھی بھی قابض نہیں ہو سکے گا. اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.